الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ بحمد اللہ بفضل اللہ آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے۔ سورت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری آیات معجزہ بیان فرمائی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ آیت بھی آیت معجزہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ اس صورت کے اندر پچھلی بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور پھر وہ لوگ جو ہیں اپنے حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حضور جمع ہوں گے۔ مشرکین کو اس بات پر اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے لاکھوں سال بعد جبکہ ان کے ذرات، ان کی ہڈیاں، ان کے ریزے پوری دنیا کے اندر بکھر چکے ہوں گے، ایک ایک ذرے کو اکٹھا کرنا
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اکٹھا میں نے کرنا ہے اور مجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ جو چیز تمہیں محال نظر آتی ہے، مشکل نظر آتی ہے، وہ تمہارا ذہن اور تمہاری سوچ کی ایک رینج ہے۔ تمہاری سوچ کمزور ہے، تمہارا ذہن کمزور ہے، اور میں بہت بڑی قدرت کا مالک ہوں، لہذا مجھے دیکھو۔ اب دیکھو نا، ایک چیونٹی جا رہی ہے ہمارے فرش پر، وہ چیونٹی کا اپنا ایک ذہن ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اور ہم اگر یہ معمولی سی انگلی اس کے اوپر رکھیں گے، صرف انگلی، تو وہ چیونٹی کیا سمجھے گی کہ میرے اوپر تو کوئی پہاڑ آ گیا ہے، حالانکہ یہ پہاڑ نہیں ہے جناب، یہ تو انگلی ہے، اور تھوڑا سا دبائیں گے تو اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے، وہ کہے گی پتہ نہیں کیا بلا میرے اوپر آ گئی ہے۔ تو اس کی اپنی سوچ ہے، اس سے بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں۔ چیونٹی اگر ہمارے وجود پہ چڑھے، چلتی 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 ادھر آئے گی، وہ کہے گی کوئی انسان بڑی چیز ہے جی، یہ تو کوئی جناب بڑا ہے، میں چل چل کے تھک گئی ہوں، اور یہ انسان ختم ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر اسی انسان کو اس کائنات کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ ایک معمولی سا آدمی ہے۔ تو اس طرح ہماری سوچ جو ہے وہ اور ہے، اور اللہ کی قدرت اور ہے۔ اللہ تو ایک امر کن سے پیدا کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کر لیا، جس نے اتنی بڑی مخلوق کو پیدا کر لیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے جیسے انسان بھی پیدا کر لے۔ وہ اللہ پیدا کر سکتا ہے، ایک ذرے سے وہ انسان کو پیدا کر لیتا ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، میں نے تمہارے لیے ایک مدت مقرر کر دی ہے، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد تمہیں میرے دربار میں پیش ہونا ہے۔ پھر یہ آیات قیامت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت معجزہ بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح آیات عطا فرمائی تھی، یعنی 9 معجزے عطا فرمائے تھے۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، آپ بے شک بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، وہ بھی تسلیم کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے معجزات لے کر ہمارے پاس آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور ان معجزات کو لے کر وہ اپنی قوم کے پاس گئے، اور آپ جانتے ہیں وہ 9 معجزات اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ان میں جناب جوؤں کا عذاب ہے، مینڈکوں کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے، اور اس قسم کے یہ چیزیں جو ہیں یہ معجزے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ عصا کا معجزہ ہے، ید بیضاء کا معجزہ ہے، یہ سارے معجزے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ معجزے لے کر فرعون اور آل فرعون کے پاس پہنچے۔ فقال له فرعون
جب یہ معجزے انہوں نے فرعون کے سامنے اس کی قوم کے سامنے پیش کیے تو فرعون نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، کہنے لگا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو تجھے جادو زدہ سمجھتا ہوں، تیرے دماغ پہ تیرے عقل کے اندر فطور آ گیا ہے، تجھے کسی نے جادو کر کے پاگل کر دیا ہے، اس لیے تو یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے معجزات ظاہر کیے، بیان فرمائے اور سامنے لے کر آئے، اور قوم والوں نے، فرعونیوں نے ان معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اے فرعون تو بھی اندر سے جانتا ہے، اندر سے جانتا ہے کہ یہ معجزات من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، کہ تو بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ معجزات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اندر سے جانتا تھا مگر مانتا نہیں تھا۔ تو یہ بات سمجھ لیں، اندر سے جاننا اور ہے اور ماننا، اندر سے جاننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے ماننے سے، سر تسلیم خم کرے۔ لقد علمت، تو جانتا ہے اندر سے، ما انزل ہؤلاء، کہ یہ سارے معجزے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے ظاہر ہو رہے ہیں، بصائر یہ بڑے بڑے دلائل ہیں، بڑی بڑی سمجھداری والی باتیں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اے فرعون میں تجھے سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون نے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ تو جادو زدہ ہے، تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی لأظنک یا فرعون مسحورا، اے فرعون میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری ہلاکت قریب آ چکی ہے، کیونکہ جب کوئی قوم معجزے دیکھ کر بھی نہیں مانتی پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ خاص طور پہ اپنے من مانے معجزات دیکھتی ہے کوئی قوم، پھر ضد کرتی ہے، پھر اللہ ان پہ لازماً عذاب نازل کرتا ہے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون کا پھر پروگرام یہ بنا، پہلے تو فرعون یہ چاہتا تھا نا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم ہے، یہ میرے اندر رہیں، میرے اندر رہیں، میرے ماتحت رہیں، میری رعایا بن کے رہیں اور میرے کام آئیں، یہ سارے میرے نوکر ہیں، یہ سارے میری خدمت کرنے والے ہیں، یہ رہیں یہاں پر۔ جب اس نے پھر سوچا نا کہ یار یہ تو سارے کے سارے آپس میں مل گئے ہیں، اتحاد کر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف بغاوت شروع ہو جائے، پھر فرعون کا پروگرام کیا بنا کہ میں ان کو اپنے ملک سے نکال دیتا ہوں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان کو اپنے ملک سے نکال دیتا ہوں، یہ چلے جائیں گے۔ پیچھے آپ نے بھی سنا ہے کہ مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے پیغمبر کو اپنے ملک سے، شہر سے، وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سرزمین سے نکال دیں۔ تو مشرکوں کا ہمیشہ وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل سے عاری ہو جاتے ہیں نا، پھر آخری کاڑا ان کے پاس کیا ہوتا ہے جی؟ اس کو یہاں سے نکال دو، کہ نہ دا وس چلتا ہے تو مسیح تک وس ہوتا ہے، وہ دن مسیح چو کٹ چھوڑو، کہ نہ دا وس محلے تک چلتا ہے، وہ دن محلے چو کٹ چھوڑو، کہ نہ دا وس شہر تک چلتا ہے، وہ دن شہر چو کٹ چھوڑو۔ بہرحال دلائل کا جواب دلائل سے نہ دینا اور اس بندے کو راستے سے ہٹا دینا، یہ شکست کی دلیل ہے، یہ فتح کی دلیل نہیں ہے۔
ان کو نکال دو جی یہاں سے، یہ چلے جائیں جناب والا، یہ ادھر کہاں سے آ گئے ہیں جناب؟ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ مجھے کسی بڑے افسر نے، کمشنر نے یا ڈی سی نے یا اس نے بلایا اور اس نے کہا مولوی صاحب یہ شہر میں آپ نے کیا فساد کیا ہوا ہے؟ آپ مولوی صاحب اس شہر میں آئے ہیں اور آپ نے فساد برپا کیا ہوا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ گجرات کے رہنے والے ہیں، اور آپ واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہاں اس شہر میں آپ کیوں آئے ہیں؟ تو والد صاحب نے فرمایا ڈی سی صاحب آپ اس شہر میں کیوں آئے ہیں؟ تم بھی تو فلاں علاقے کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا جی میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تھے۔ والد صاحب نے فرمایا میری بھی ڈیوٹی لگی ہوئی، تیری ڈیوٹی کسی اور لائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لائی، میری بھی ڈیوٹی لگی ہوئی۔ ہاں جی، تو یہ جواب ہوتا ہے وقتی طور پہ بندہ کسی کو جواب دے دے، یہ جواب دینا میرے بھائی ضروری ہے تاکہ لوگوں کا ذہن کیا ہو جائے، صاف ہو جائے۔ جواب نہ دیں تو لوگ جناب والا بڑے مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ بعض بندے والد صاحب کو کہتے تھے کہ یہ مولوی مدرسے کے نام پر پیسے لیتا ہے، کھاتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اب اس کا کیا جواب ہے جی؟ اس کے سامنے سارا رجسٹر رکھے، اس کا جواب والد صاحب نے یہ دے دیا بھائی تو اپنی گاڑ پیدی رکھ، تو بھی شخص نہ دے، ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، تو پکا رہو، نہ دے، بس بات ختم۔ تو جواب دینا بعض اوقات، ایک جٹ نے، مجھے یاد ہے ایک زمیندار نے والد صاحب کو مذاق میں کہا کہ مولوی صاحب تہاڑیاں بڑیاں موجاں بڑی ہوئی ہیں، اے جناب موجاں جناب کھاندے ہو پیندے ہو اور جناب نہ کوئی کام نہ کوئی کار، پکھیاں تلے بیٹھے ہو اور جناب جمعہ شمعہ تقریر شکریر کر کے مفت کھاندے پے ہو۔ والد صاحب نے فرمایا بابا جی ٹینشن دی کیڑی لوڑ ہے، تبدیل کر لینے ہاں، ڈیرا میں چدے ہو تے ممبر تسی لے لو، تواڈے ڈیرے تے میں لگ رہنا تے میرے ممبر تے تسی آ جاؤ، تبادلہ کر لینے، اس میں ایسی کون سی؟ اب وہ تبادلہ کرے گا جناب؟ تو اس طرح جواب دینا میرے بھائی ضروری ہوتا ہے تھوڑا بہت، تاکہ اگلے بندے کی کیا ہو جائے، تسلی ہو جائے۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو وہاں سے نکالنے کا پروگرام بنایا قبل اس کے کہ وہ نکالتا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس فرعون کو اور اس کے سارے ساتھیوں کو میں نے پانی کے اندر ڈبو دیا۔ اب اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا یا نہ کیا؟ تو اللہ مکے والوں کو بتاتے ہیں مکے والوں حضرت موسیٰ نے بھی معجزے پیش کیے تھے، فرعون نے نہیں مانے تھے، اس کی قوم نے نہیں مانے تھے اور اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا۔ مکے والوں میرے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے سامنے معجزات پیش کر رہے ہیں، اگر تم بھی نہیں مانو گے تمہارے اوپر بھی اسی طرح عذاب آئے گا۔ یہ اللہ ان کو ڈرا رہا ہے ان کا واقعہ بیان کر کے۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ فرماتے ہیں فرعون کو ہم نے اس سرزمین سے بے دخل کر دیا، فرعونی بھی نکل گئے اور اس کے سارے حواری بھی وہ زمین خالی کر کے چلے گئے۔ اس کو نل ارضا، اللہ نے فرمایا اب تم اس سرزمین پر رہو، اب تمہارا امتحان ہے۔ اب اللہ نے کس کو ٹھکانہ دیا جی؟ بنی اسرائیل کو، اور اللہ نے فرمایا اب میں دیکھوں گا بنی اسرائیل تم کیا کرتے ہو، اگر تم ٹھیک رہے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا بھی حشر اسی طرح ہوگا۔ اچھا پہلے یہاں انگریز رہتے تھے، انگریز چلے گئے، انگریز کے جانے کے بعد یہ زمین اللہ نے کس کو عطا فرما دی جناب؟ ہمیں عطا فرما دی۔ اب ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے اعمال کرتے ہیں۔ ہم وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہم نے اس زمین کا وارث تمہیں بنایا، اب میں دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو، اگر تم بھی اسی طرح چلو گے تو تمہارے اوپر بھی میرا عذاب آئے گا۔ تو عذاب آنے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ اتو جناب کوئی بلا ڈھونی ہے تو سارے پیس کے رہ بینا، عذاب کی کئی شکلیں ہیں،
شکلیں ہیں. قل ہو والقادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم. اللہ فرماتے ہیں مجھے قدرت ہے کہ میں اوپر سے عذاب دے دوں، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے عذاب دے دوں، تمہارے نیچے سے عذاب دے دوں یا اوپر سے. بعض علماء نے فرمایا اوپر سے عذاب دینے کا مطلب یہ ہے، بعض علماء نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو ہمارے اوپر حکومت ہے نا وہ ظالم ہو، ظالم حکومت تمہارے اوپر مسلط کر دے. اور نیچے سے مراد یہ ہے جو تمہارے ماتات ہیں نوکر خادم، یہ بھی تمہارے کیا ہو جائیں، باغی ہو جائیں. تو یہ بھی ایک عذاب ہے نا جناب. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آپس میں لڑا دے اور تم لڑتے رہو مرتے رہو، یہ بھی تو اللہ کا ایک عذاب ہے. اللہ ان تمام عذابوں سے ہمیں بچائے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ. فرعون بھی غرق ہو گیا. فرعون کی ساری فوج، ساری کابینہ، کتنی بڑی طاقت تھی، کتنی بڑی پاور تھی اس کے پاس، لیکن سارے کے سارے کیا ہو گئے، اللہ نے ہلاک کر دیے. اور اس کے بعد ان کمزور لوگوں کو، جن کو وہ فرعون سمجھتا تھا نا کمی کماری، بنی اسرائیل کو، ان کمزور لوگوں کو اللہ نے اس علاقے کا وارث بنا دیا. اور اللہ نے فرمایا تم رہو یہاں پر، او بنی اسرائیلیو، اب تم زمین پر رہو، جس طرح مرضی ہے رہو، کھل جاؤ، بکھر جاؤ، پوری زمین میں تمہیں اجازت ہے، جہاں مرضی ہے رہو. پھر کیا ہوگا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جب قیامت قریب آئے گی، پھر ہم تمہیں پھر اکٹھا کر لیں گے. جِئْنَا بِكُمْ لفیفا، کیونکہ جب قیامت قریب آنی ہے اس وقت ان یہودیوں اور بنی اسرائیل نے کہاں ہونا ہے، فلسطین میں. تو یہ ساری دنیا میں بکھر گئے. اور پھر آپ جانتے ہیں 1960 کے بعد یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل یہودی اکٹھے ہو کر کس سرزمین میں پہنچ رہے ہیں جی، یہ اللہ ان کو اکٹھا کر رہا ہے. جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جب قیامت قریب آئے گی، جئنا بکم لفیفا، ہم تمہیں اکٹھا کر لیں گے. تو اب جناب یہ سارے یہودی وہاں جمع ہو رہے ہیں، اور پھر دجال آئے گا، اور پھر سارا آگے سسٹم چلے گا. بہرحال علماء کہتے ہیں، سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالات قریب ہیں، یہ حالات قریب تر ہے کہ حضرت مہدی آنے والے ہیں، اور یہ سارے حالات نشانی ایسی ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے کب آئیں گے. بہرحال یہ چیزیں آئیں گی ضرور. پھر جناب حضرت مہدی آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ اتریں گے، دجال آئے گا. یہ سارا نظام ان قریب آنے والا ہے. نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں. نبی پاک نے فرمایا تھا نا، انتر الحفاۃ العراۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. حضور نے فرمایا اے پیروانے تے جناب لکو ننگے، پنجابی کا ترجمہ ہے، پیروانے تے لکو ننگے. یہ عرب کے بدو جن کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے کریں گے. اب وہ عرب والے عمارتیں بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ دبئی کا برج خلیفہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ساری دنیا سے اونچی عمارت بنا دی ہے. ادھر جدے میں جناب اب شروع ہو چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم اس سے بھی اونچی بنائیں گے. تو کیا خیال ہے، حضور کی حدیث پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ یتطاولون فی البنیان. آج سے 50 سال 60 سال پیچھے جائیں، یہی لوگ بکریاں چرانے والے تھے. انہوں نے پیو دادے ہن بھی ان کا لباس پہنے، اور یہ جناب یہ حالت ہو تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اور عرب کے اندر بت پرستی شروع ہو جائے گی، وہاں بت پرستی شروع ہو چکی ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، ہمیں اپنا تحفظ کرنا چاہیے. وَبِالْحَقِّ اگلی بات، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ.
اب قیامت قریب آ چکی ہے، اب ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید بھی ایک معجزہ ہے۔ اب دوسرا معجزہ، یہ قرآن مجید بھی ایک معجزہ ہے جس کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ میرے پیغمبر، یہ قرآن ہم نے ایک معجزے کے طور پر بھیجا ہے، آپ ان کو پیش کرتے ہیں۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارے ذمے منوانا، نبی کے ذمے منوانا، بھائی منو بھائی سر پر، یا جبری طور پہ منوانا تو حکمت کے خلاف ہے۔ اگر جبری طور پر منوایا جائے تو پھر ہمارا کوئی کمال ہے جی؟ پھر تو ہمارا کمال، یہ تو امتحان ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کو اس طرح حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، میرے پیغمبر آپ کا کام ہے کہ آپ اس قرآن کو پیش کریں۔ آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ بتاتے جائیں، بشیر و نذیر بن کے سمجھاتے جائیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ قرآن مجید جو ہے، اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا تمہارے اوپر اتارا ہے۔ یہ بھی مکے والوں کا ایک اعتراض تھا۔ دیکھو نا، اعتراض جڑا کرن والا ہوندا ہے وہ انا ہوندا ہے جناب، جی آٹا گوندی جانے ہلدی کیوں پئی ہے، بس اعتراض بھی کرنا ہویا۔ مکے والوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن اگر اللہ نے بھیجنا تھا تو اللہ نے یہ ہکو بندہ لگا ہے، عبداللہ دا یتیم لگا ہے، اور اللہ نے بندہ ہی کوئی نہیں لگا۔ اللہ نے جناب طائف کے اندر بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، بڑے بڑے جناب والا امیر لوگ ہیں، بڑے پیسے والے بڑے زمیندار لوگ ہیں، مکے کے اندر بڑے بڑے اونچے لوگ ہیں، اللہ نے ان پر قرآن نازل کیوں نہیں کیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ مکے والوں کا اعتراض ہے۔ اعتراض کوئی صحیح ہے یا چبل مار کا اعتراض ہے؟ چبل جا اعتراض ہے بھائی جناب، اللہ انہوں کیوں بڑھایا نبی، کسی اور نو چ بڑھاویا، لیکن اللہ نے اس چبل اعتراض دا بھی جواب دیتا ہے۔ اس واسطے اعتراض دا جواب دینا ضروری ہے، جیڑا ملے سمجھ لو اس بندے دے اندر دو نمبری، اعتراض کا جواب دو، دلائل دو۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ، یہ قرآن مجید عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ دو آدمیوں پر، دو شہروں کے آدمیوں پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ کسی آدمی پہ نازل ہوتا، طائف کے کسی امیر کبیر بندے پہ نازل ہوتا، مکے کے کسی بڑے آدمی پہ نازل ہوتا۔ یہ اللہ نے یہ لگتا ہے، اتھے اللہ نے حاکمانہ جواب دیتا ہے۔ حاکمانہ جان دیو ذرا طاقت نال، جلال نال۔ اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، ان پنجابی چ وقت میں گل کرا تے وقت تساں ناراض ہو ویندے ہو، کدی کدی کوئی گل نکل ونجے تے ناراض۔ عقیدے دی اگر کوئی خرابی میں کرا نا، عقیدے دی، یا کوئی شرک کرا یا بدعت کرا، ناراض ہونا تہاڈا حق بندا ہے تے مینوں دسنا بھی تہاڈا، بولو جی۔ لیکن اگر کوئی زبان وچوں کوئی ایسا لفظ بندہ جو ہویا نکل جانا ہے، نکل جاوے تے او مین نہ ویکھیا کرو، مولانا بشیر احمد نو ویکھ کے معاف کر دیتا کرو۔ میری تے پھر بھی یہ اپیل ہے، چلو مین نہ ویکھو، میرے والد نو ویکھو، بھائی اس بندے دے منہ وچوں کوئی گل غلطی نال نکل بھی سکتی ہے۔ پنجابی اسی جلے کبڑینے آ نا، اسی آدھے ہیں تو اس گل دا ماما لگدا، تو اس گل دا، انہاں آکھیا جی قرآن کسی بڑے آدمی کے نازل کیوں نہیں ہویا؟ اللہ آکھیا اہم یقسمون رحمت ربک، تسی اس گل دے مامے لگدے ہو؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، میری مرضی ہے جس کو میں نبی بناؤں جس کو نہ بناؤں۔ اللہ نے حاکمانہ جواب دے دیا جناب، پھکی دے دی اللہ نے ان کو۔ اور کبھی دلائل کی روح سے یہاں انہوں نے جناب ایک اعتراض کیا، لولا نزل ھذا القرآن، یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہ ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ پہ جو کتاب آئی تھی وہ کب آئی تھی جی؟ ایک ہی دفعہ، ساری کتاب بدی بدائی اے لو حضرت،
تو اکٹھی آ گئی تھی. انہوں نے کہا جی اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو اکٹھا نازل ہوتا. یہ جو ہمیں کبھی ایک آیت کبھی دو آیتیں سناتے ہیں اس کا مطلب ہے گھر بیٹھ کر گل انہوں دی بڑی جناب لگدی ہے یہ پائیدار ہے لگدی بھئی یہ گھر بیٹھ کے بنا دیں جتنا بن ونجے اتنا سانو سنا دیں یا کسی کو سکھ دیں. اگر اللہ دا کلام ہو گیا کہ اللہ نے کیڑی لوڑ ہے ڈھیل لاون دی اج 2 ایتاں اج 3 ایتاں اج 5 ایتاں اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا جناب. لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ یہ سارا ایک بار نازل. یہ سوال انہاں دا اعتراض بڑا فٹ بیٹھا. عام بندے نے آخیا یار گل تو ٹھیک ہے یار گل تا ٹھیک ہے اگر اللہ نے اتارنا ہے تو اللہ نے کیڑی ڈھیلے اکٹھا قرآن نازل کر دے. لیکن اللہ نے جواب دیا کہ میں نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیوں کیا ہے. کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. میں نے تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل کیا ہے کہ تیرے دل کو میرے پیغمبر تسلی ملتی رہے. جب بھی آپ پریشان ہوں آپ کو گھبراہٹ آئے مخالفین اعتراض کریں میں اوپر سے قرآن اتار کر آپ کو تسلی دے دوں. تو یہ تسلی کا سامان ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا فائدہ اس زمانے میں لوگ آن ہلے ہوئے جمدیاں لا دے ہلے ہوئے آن غلط کماں دے اوتے غلط رستے دے اوتے تے جڑے پہلے دے ہلے ہوئے ہون انہاں نے ہٹاونا کی ہوندا ہے مشکل. وہ شراب کے عادی تھے جی میں اسی اج چاہ دے عادی ہاں تسی اج چاہ روکو آکو جی چاہ نہیں پیونی بڑی مشکل ہے جناب بڑی مشکل ہے. ہم عادی ہو چکے ہیں اس کو ہوڑنا آہستہ 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 آہستہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے سارا قرآن ایک دفعہ نہیں اتارا آہستہ آہستہ اتارا تاکہ تھوڑے تھوڑے احکام ان پر نازل ہوتے رہیں اور یہ سیدھے رستے پر آتے رہیں. اور جب یہ ماحول بن جائے گا پھر آگے پھر سارے قرآن پہ یہ عمل کرتے رہیں گے. تو ابتدائی طور پر اللہ نے تدریجی طور پر احکام نازل فرمائے. کیا کہے جی تدریجی طور پر. اے سارے 13 سال دے مکی دور نماز فرض نہیں ہوئی. 2 نمازاں فرض آن 5 فرض نہیں ہوئی بعد اس فرض ہوئی ہیں. جہاد بعد میں فرض ہوا ہے. زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی ہے. حج بعد میں فرض ہوئی ہے. ہوں تھوڑا کی خیال ہے اسی بھی انجے کہاں 13 سال بغیر نماز دے بیٹھے رواں جی 13 سال جناب بغیر حج دے بیٹھے رواں. بھائی حضور دے زمانے 13 سال جناب حج فرض نہیں ہویا مدنی دور وچ ہویا لہذا سن 13 سال حج کرن دی لوڑ. مکی دور میں صحابہ کرام حضور کو ماننے والے ایک گدھے دا گوشت بھی کھاندے آن گدھا حلال آئی. ہن تواڈے کی خیال ہے 13 سال اسی بھی گدھا کھاویے جی بھائی جی پہلے حلال رہا ہے اسی بھی انہاں دے نقش قدم تے چل رہے ہیں. عقل کرو یار. شراب حلال تھی شراب لوگ پیتے تھے عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں. حج بعد میں فرض ہوا کوئی حج فرض نہیں تھا. 13 سال نبی پاک مکے چ رہے آپ نے حج نہیں کیا حج فرض ہی نہیں ہویا. تو ہوں تا ساڈا کی خیال ہے بھائی 13 سال اسی بھی حج چھوڑی رکھیے بھائی جی میں ہوں ہو گیا تو میں 13 سال حج نہیں کرنا. میرے بھائیو 13 سال مکی دور میں جہاد فرض نہیں ہوا بعد میں ہوا. اب ہمارا کیا خیال ہے جی ہم بھی مکی دور میں چلے جائیں بھائی جی 13 سال اتنے حج اپنا جہاد فرض نہیں ہوا ہم بھی جہاد نہ کریں. اللہ کے بندوں کو عقل کی بات کرو. بس وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں رب رسے تے عقل خوشے. وہ عقل کی بات کرو جناب. یہ کون سی بات ہے جی 13 سال ادھر ایسا تھا ایسا تھا. وہ ابتدائی دور تھا اللہ نے تدریجی طور پر نازل کیا. ہاں جی علی مقسن لتقرأہ علی الناس علی مقسن ونزلناہ تنزیلا. ہم نے قرآن کو اسی لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا. اب مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے. حق واضح ہو چکا ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ تم سے پہلے جو اہل کتاب ہیں وہ مان چکے ہیں. یہودی اور عیسائیوں میں سے بہت سارے بندوں نے قرآن مجید کو مان لیا تھا وہ تسلیم کر گئے تھے. اللہ نے اس کو بیس بنایا. مکے والے مشرکوں کو کہا او اہل کتاب علم والے تے علم جاننے والے او منی پین تو تساں کیوں نہ مندے جناب. اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا. جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں.
یہودی تے عیسائی وہ مان چکے ہیں، اہل علم ہیں، کتابوں کا علم رکھتے ہیں، آسمانی دین کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے جب وہ مان چکے ہیں تو تمہیں بھی ماننا چاہیے۔ اور وہ تو ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، بالکل جناب۔ تو یہاں سے میرے بھائی ہمارے اوپر ایک سجدہ بھی پڑ گیا ہے جو ہم نے بعد میں ادا کرنا ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، وہ تو کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، ہمارے رب نے جو کیا وہ درست کیا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ روتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل، زمین پر گر جاتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ نجاشی بادشاہ جو تھا، اس نے جب قرآن سنا تو کیا خیال ہے، متاثر ہوا یا نہ ہوا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جناب حضرت جعفر طیار، لمبا واقعہ ہے، حضرت جعفر طیار نے جب قرآن مجید کی آیتیں سنائی نا، نجاشی نے ان کا ترجمہ بھی سنا اور قرآن مجید کی آیتیں سنی، نجاشی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، رونے لگا۔ اور جب قرآن مجید کی آیات ختم ہوئی، نجاشی نے تلو ایک پیلا چایا، تنکا گادا نکا جیا، او آدھا ہے اللہ دی قسم ہے جس نے جناب آسمان و زمین بڑھایا ہے، اس کلام دے وچ اس تیلے برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اس نے جناب گواہی دی۔ تو غیر نے گواہی دی یا نہ دی؟ وہ غیر تھا، وہ عیسائی تھا، وہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی گواہی دی ہے اس کی حقانیت کی۔ ذرا ضد چھوڑ کر تم بھی دیکھو نا تو تم بھی گواہی دو گے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، پکارنا کس کو ہے جی؟ اللہ کو، چاہے جس لفظ سے پکارو، جس نام سے پکارو، جس نام سے پکارو، پکارنا کس کو ہے؟ بعض روایات میں یہ بات آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطاف میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، آپ نے فرمایا یا اللہ ہو یا رحمان ہو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو۔ مکے والے مشرکان گل لگ گئی، انہاں کہ اوئے سانا دئی ایک نو منو تے آپ دونوں من نکلے، چبل آدمی جناب والا دونوں من نکلے، آپ ایک اللہ تے ایک رحمان، سانا دئی ایک او دیکھو جناب انہاں تے جناب ٹانگا توڑ دیتا، لیکن اس ٹانگے دا جواب بھی اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، چاہے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ذات ایک ہی ہے، نام اس کے بہت زیادہ ہیں، صفتیں اس کی بہت زیادہ ہیں، کسی صفت سے بھی پکارو، صفت پر پابندی نہیں، یا رزاق کہو یا مالک کو کہو یا جناب جبارو کہو، کوئی پابندی نہیں۔ پابندی یہ ہے کہ جب پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا، جس نام سے پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، سارے اچھے نام اللہ کے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، میرے پیغمبر آپ جب اللہ کو پکارتے ہیں یا آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اندر بہت زیادہ اونچی آواز بھی نہ نکالیں، بہت زیادہ اونچی آواز نکالنا خامخواہ۔ مکے والے پھر آگے باتیں بناتے تھے، بکواس کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جب دعا مانگے یا جب نماز میں تلاوت کریں تو بہت اونچی آواز سے نہیں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ ہی بہت نیچی آواز سے۔ یعنی جب آپ جماعت کراتے ہیں صبح کی یا عشاء کی، پہلے زمانے میں 2 جماعتیں تھیں نا، تو نماز پڑھاتے ہیں، اتنا زور سے بھی تلاوت نہ کرو اور اتنی آہستہ بھی، درمیانے انداز میں تلاوت کرو میرے پیغمبر۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانے انداز میں تلاوت کرو، نہ زیادہ زور سے اور نہ زیادہ۔ بعض روایات میں میں نے پڑھا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت صدیق اکبر اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، بڑی آہستہ 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 آہستہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزر گئے،
آگے گئے تو حضرت عمر بیٹھے تھے، یہ ذرا بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور فرمایا ابو بکر بڑی جھکی آواز نال تلاوت کر رہے ہو، حکم جناب ایسی پست آواز کیوں کر رہے تھے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیتا یا رسول اللہ جنہوں سناونا ہے وہ تو جھکیاں بھی سندا ہے تے اچیاں بھی سندا ہے، میں تو انہوں سناونا چاہنا، اس واسطے میں کیڑی لوڑ ہے زور لاون دی، میں جھکی آواز نال تلاوت کر رہا۔ حضرت عمر کو پوچھا بھائی تو اونچی آواز نال کیوں کرنا ہے؟ انہاں کہ یا رسول اللہ اس شیطان بے ایمان نو بجاون واسطے تے مشرک دا ہاں کھڑن واسطے میں اچھی تلاوت کرنا، رب دے قرآن دا بلند ہوئے آواز۔ حضور نے پھر فرمایا عمر پلیز تھوڑا جہا جھکی کر، تھوڑا جہا اتنا اچھی بھی نہیں، تے ابو بکر تھوڑا جہا اپنا والیوم اونچا کر لے تے درمیانہ انداز اپنا لو۔ تو درمیانہ انداز ہر معاملے میں کیا ہوتا ہے جی؟ خیر الامور اوسط، درمیانہ معتدل۔ وابتغ بین ذالک سبیلا وقل الحمد للہ، یہ ساری سورت کا خلاصہ ہے۔ وقل الحمد للہ، میرے پیغمبر سورت کے اینڈ میں یہ خلاصہ پیش کر دیں، الحمد للہ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ساری جناب معبودیت کی صفتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ مددگار جڑے نا مددگار اے جناب اس دے اسسٹنٹ، یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں جی؟ تین قسم کے۔ کچھ تو ہوتے ہیں متا، اے افسران دیکھو نا، کچھ انہاں افسران دے بندے متا ہوندے، انہاں دے متا ہے، وہ بھی انہاں دے مددگار ہیں، سارے انہاں دے نال تعاون کر کے چل دیں۔ کچھ بندے ہوندے برابر دے، برابر لیول دے، ہکی لیول دے، اور کچھ بندے ہوندے اتلے لیول دے۔ اللہ نے تینوں کی نفی کی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا، اللہ کے سامنے نچلے لیول کا کوئی بندہ اللہ کا یعنی کہ مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نو مدد دی کیڑی لوڑ ہے جناب؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، جب نیچے والا نہیں کر سکتا تو برابر والا بھی، یہ شریک یعنی برابر والا، یہ بھی اللہ کی مدد نہیں کر سکتا، ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو، اس کی جناب ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اللہ کو ذلت سے کوئی بچانے والا یعنی اوپر کے لیول کا بھی اللہ دے سامنے نہ کوئی تلویں لیول دا اللہ دا شریک ہے، نہ برابر دے لیول دا شریک ہے، نہ اتلے لیول دا شریک ہے۔ اللہ تنے تنہا ساری دنیا کے کام کرنے والا ہے۔ لہذا ساری سورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کا کوئی شریک، ہاں جب نہ جناب اتلے لیول کا، نہ نچلے لیول کا، نہ درمیانے لیول کا، رب کا کوئی شریک نہیں۔ میرے پیغمبر وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، میرے پیغمبر رب کی کبریائی بیان کر، رب کی تکبیر کا نعرہ بلند کر اور اللہ کی کبریائی بلند کر۔ یہ لوگ چلو جی، حضرت نے رب دی کبریائی دا نعرہ بھی بلند کر دیتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔